بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق و ریسرچ میں حوالہ جات کی اہمیت۔ حوالہ جاتی معیار پر ایک میڈیا اسکالر کی کتاب میزان کا وزن۔ تحقیق و ریسرچ کی دنیا میں حوالہ جات کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر حوالہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے متعلق ہو تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اور قرآن کریم کے حوالے میں تو ایک ایک حرف کے معنی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ کسی مترجم کو نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کہیں بھی کسی کلمے کا معنی کم کیا ہو یا بڑھایا ہو۔ اس سب کے باوجود 15ویں صدی کے میڈیا اسکالر قرآن کریم کے حوالہ جات کی بابت بھی انتہائی غیر محتاط واقع ہوئے ہیں۔ آج کے نشست میں ہم اس سلسلے کے ایک حوالے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ موصوف کی کتاب میزان کے صفحہ 71 کی آخری 2 سطروں کو پڑھیں اور خود فیصلہ کریں کہ آپ اس سے کیا سمجھے ہیں۔ نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وحی و الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ یہاں 4 نمبر لگا کر نیچے حوالہ دیا گیا، الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 40۔ ان 2 سطروں کو پڑھنے کے بعد ہر قاری واضح طور پر یہ سمجھتا ہے کہ ان 2 سطروں کا حوالہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اب آپ اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور پھر ان 2 سطروں کا ان سے موازنہ کریں اور میڈیا اسکالر کی امانت و دیانت کی داد دیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اس پوری آیت کو ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں الہام کے بند ہونے کا تذکرہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے وحی نبوت کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، لیکن غامدی صاحب کا ذاتی نظریہ ہے کہ امت میں کسی کو الہام بھی نہیں ہو سکتا۔ ملاحظہ ہو ان کی کتاب میزان صفحہ 150۔ لہٰذا یہاں انہوں نے اپنے اس ذاتی نظریے کو بھی اس آیت مبارکہ کے ذیل میں ذکر کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اس آیت ختم نبوت کی روح سے اب کسی کو الہام بھی نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، میں تحقیق اور ریسرچ کے اصول کی روح سے یہاں آیت سے متعلقہ جملے پر قرآن کے ساتھ نہ قومہ ہے، نہ قوس ہے، نہ کوئی اور علامت۔ لہٰذا علم کی دنیا میں آپ اسے خیانت کہیں، امانت و دیانت کا خون کہیں، غلط بیانی کہیں، ڈس انفارمیشن کہیں، مس گائیڈنس کہیں، آپ کو اختیار ہے۔ محترم سامعین، جو شخص قرآن کریم کی آیت کے ذیل میں بھی اپنے ذاتی افکار داخل کرنے سے نہ کتراتا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بقیہ حوالہ جات میں امانت و دیانت سے کام لیتا ہوگا؟ جو شخص قرآن کی آیت کے ساتھ اتنا واضح کھلواڑ کر سکتا ہے، کیا اس کی بقیہ تحقیق و ریسرچ، اس کی تصنیف و تالیف، اس کی تقریر و تحریر اور اس کے ریفرنسز و حوالہ جات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجئے گا۔ ہر شخص نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، وہاں کوئی غامدی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فالوورز کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میڈیا اسکالر کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون